السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آپ کو یاد ہوگا پچھلے کلاس میں نے آپ کو یہاں پہ بولا تھا جب نیوٹن ابھی چھوٹا بچہ ہی تھا کہ جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کی، تو دوسری شادی کے بعد اس نے نیوٹن کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت نیوٹن 14 سال کا تھا۔ وہ کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا، کبھی شاعری پر قلم آزمائی کرتا اور کبھی کمرے کی دیوار پر کوئلے سے تصویریں بناتا، مگر اس کی ماں اسے مصور بنانا چاہتی تھی، نہ کہ سائنسدان۔ یعنی نیوٹن مختلف چیزوں سے کھیلتا تھا، اس سے پڑھائی چھڑا کر کھیت کے کام میں لگا دیا گیا۔ ایک بار اس کے چچا نے اسے کام سے فرار ہو کر چوری چھپے کتابیں پڑھتے دیکھ کر کہا، تم آوارہ گرد بنو گے یا ذہین ترین انسان۔ چچا کے کہنے پر اس کی ماں اسے مزید تعلیم کے لیے کیمبرج بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئی، جہاں پر 4 سال بعد 23 سال کی عمر میں اس نے BA کی ڈگری حاصل کی۔ چونکہ نیوٹن بنیادی طور ذہین لڑکا تھا، اسے علم سے، کتابوں سے بہت لگاؤ تھا، تو اس نے چھوٹی عمر میں ہی BA کی ڈگری حاصل کی۔ 1.5 برس بعد نیوٹن کو کیمبرج میں معلم کی ایک معمولی سی نوکری مل گئی، یعنی کیمبرج میں وہاں پہ وہ اسے پڑھانے کا کام سونپا گیا، مگر اس نے تیزی سے ترقی کی اور 27 سال کی عمر میں ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گیا، میتھمیٹکس کا پروفیسر۔ یعنی کیمبرج یونیورسٹی میں ترقی کرتے کرتے اپنی ذہانت کی وجہ سے، اپنی قابلیت کی وجہ سے وہ 27 سال کی عمر میں میتھمیٹکس میں پروفیسر بن گیا۔ نیوٹن نے اس کے بعد اپنی دریافتوں کا لمبا سلسلہ شروع کیا۔ روشنی پر تجربہ کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ سفید روشنی دراصل 7 رنگوں کی روشنیوں کا مرکب ہے جنہیں الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو لائٹ ہے، ایکچولی آپ نے سائنس میں بھی پڑھا ہوگا، اٹ از دا کمبینیشن آف 7 کلرز، جسے ہم شارٹ فارم میں ویب گوئر بھی بولیں گے، وائلٹ، انڈیگو، بلیو، گرین، یلو، اورنج اینڈ ریڈ۔ اس نے چیزوں کی حرکت کے بارے میں 3 اصول دریافت کر دی، جسے ہم بولتے ہیں، آپ آئندہ بھی پڑھیں گے سائنس میں، اگلی کلاسوں میں بھی، نیوٹنز 3 لاز آف موشن۔ پہلا اصول کیا تھا کہ کوئی ساکن چیز تب تک متحرک نہیں ہوگی اور کوئی متحرک چیز تب تک ساکن نہیں ہوگی جب تک اس پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے۔ یعنی اگر کسی چیز کو کوئی چلتا ہوا چیز ہوگا تو وہ کبھی نہیں رکے گا، یا اگر کوئی چیز ساکن ہوگا، ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کبھی نہیں ہلے گا جب تک نہ اسے ایکسٹرنل فورس سے ہم پہلے والے کو روکیں گے یا دوسری چیز کو ہم حرکت دیں گے۔ دوسرے اصول کے مطابق حرکت کی رفتار طاقت کے تناسب سے بدلتی ہے۔ یعنی جو چیز جتنا بھی تیز چلتا ہے، اس کے پیچھے اٹ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا فورس۔ جتنا ہم اس کو فورس دیں گے اتنا ہی وہ تیز چلے گا۔ تیسرے اصول میں اس نے بتایا کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے، جسے آپ آگے پڑھیں گے، ٹو ایوری ایکشن دیئر از این ایکول ریئیکشن۔
ان اصولوں نے نہ صرف سائنس کے علوم کو ایک نئی وسعت دی بلکہ عملی ایجادوں کو بھی فروغ دیا۔ نیوٹن کے جو یہ 3 لاز آف موشن ہیں، انہوں نے سائنسدانوں کو خاص کر فزکس میں جو بھی تجربات ہوئے ہیں بہت مدد دی ہے۔ کشش ثقل جسے ہم گریوٹی بولتے ہیں، کشش ثقل کی دریافت جس کا راز اس نے ایک سیب کو گرتے دیکھ کر بتایا تھا۔ نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو سب سے قیمتی تحفہ تھا جو اس نے لا آف گریوٹی بھی دیا ہے، جسے آپ اگلی کلاسوں میں یا اپنے سائنس سبجیکٹ میں پڑھیں گے۔ سب سے اہم لا ہے اس کا جو اس نے سائنس کی دنیا میں دیا ہے۔ اس نے بتایا کہ مادہ کا ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ گریوٹی کا مطلب یہ ہے، کشش کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں یا اس ارتھ پر جو بھی مادہ ہے یہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اٹریکٹ کرتے ہیں۔ اس باہمی کشش سے یہ نظام شمسی اور ستاروں و سیاروں کے نظام قائم ہے۔ جو سولر سسٹم ہے یا جو باقی ستارے اور سیارے اسی کشش پر یہ قائم ہیں اور اپنے مخصوص طریقے سے متحرک ہیں۔ اس اصول کے مدد سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے وزن کا شمار کیا۔ سمندری جوار باٹا کو بھی اس نے چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ قرار دیا۔ آپ کو پتہ ہوگا سمندر میں رات کو خاص کر پانی کی لہریں اٹھتی ہیں، یہ بھی کشش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ آج ہم یہاں پہ ہی ختم کریں گے۔ خدا